سرمایہ داری نے یورپ کو 1914 میں پہلی عالمی جنگ میں دھکیل دیا۔ عثمانی مالیات کا کنٹرول رفتہ رفتہ استنبول سے پیرس اور لندن کے ہاتھوں میں منتقل ہونے لگا۔ اکتوبر 1918 کو دستخط ہونے والے معاہدہ مدروس نے سلطنت کی خود مختاری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ لینن کا مقصد تھا کہ مشرقی اقوام میں بلشویک نظریات کو فروغ دیا جائے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 1921 تک ماسکو نے 22 ملین روبل کی امداد مصطفیٰ کمال پاشا کو فراہم کی، جبکہ مصطفیٰ کمال کا مقصد تھا ترک قوم کی آزادی اور خود مختاری۔ مسلمانوں کے لیے خلافت ایک علامت تھی، مگر اتا ترک کے نزدیک خلافت ماضی کی زنجیر تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت انسانی تاریخ میں جغرافیائی سطح پر سب سے نمایاں نظریات رہے ہیں۔ سرمایہ داری، جس کی بنیاد نجی ملکیت اور نو آبادیاتی نظام پر رکھی گئی، بالآخر 1789 کے فرانسیسی انقلاب کا سبب بنی۔ اس کے برعکس اشتراکیت نے اجتماعی ملکیت، معاشی مساوات اور اجتماعی فلاح کے اصولوں کو پیش کیا، جو 1917 کے بلشویک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ سرمایہ داری نے یورپ کو 1914 میں پہلی عالمی جنگ میں دھکیل دیا، جسے دنیا کی تقسیم کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آغاز کے ذمہ دار ممالک جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں واقع تھے۔ اس لیے 20ویں صدی کے ابتدائی برس ترکی کی تاریخ کے لیے نہایت ہنگامہ خیز اور مصیبت زدہ قرار پائے۔ ان سیاسی اور معاشی ہلچلوں کے مرکز میں خود سلطنت عثمانیہ کے شہری اور حکمران تھے۔ اسی زمانے میں 1920 کا معاہدہ سیور طے پایا، جس نے ترکی کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا اور ملک کے تمام نظریاتی اور سیاسی اداروں پر گہرا اثر ڈالا۔ 20ویں صدی کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم 19ویں صدی کی آخری دہائی پر بات کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے سلطنت عثمانیہ کا مالیاتی ڈھانچہ تیزی سے زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ داخلی بد انتظامی، عسکری اخراجات اور اصلاحاتی منصوبوں کے بوجھ نے ریاستی خزانہ خالی کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب یورپی بینکاری خاندانوں، خصوصاً روتھس چائلڈ اور پیریرے نے سلطنت کی مالی کمزوری کو ایک موقع میں بدل دیا۔ 1854 میں کریمیا جنگ کے دوران عثمانی سلطنت نے پہلی بار انہی یورپی سرمایہ کاروں سے بھاری قرضہ لیا، جس کے سود اور شرائط غیر معمولی طور پر سخت تھے۔ روتھس چائلڈ خاندان نے لندن اور پیرس کے مالیاتی نیٹ ورک کے ذریعے سلطنت کو قرض فراہم کیا، جبکہ پیریرے برادران نے اپنے کریڈٹ موبلٹیز بینک کے توسط سے سلطنت کے اندر سرمایہ کاری اور قرضہ جات کے نئے راستے کھولے۔ ان قرضوں کے بدلے یورپی بینکاروں کو کسٹمز، نمک اور تمباکو پر محصول جمع کرانے کے حقوق مل گئے۔ یوں عثمانی مالیات کا کنٹرول رفتہ رفتہ استنبول سے پیرس اور لندن کے ہاتھوں میں منتقل ہونے لگا۔ 1854 سے 1881 تک سلطنت عثمانیہ نے 35 کروڑ برطانوی پاؤنڈ کا قرضہ لیا، جو اس زمانے میں کسی بھی اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا مالی بوجھ تھا۔ یعنی چند ہی دہائیوں میں عثمانی سلطنت یورپی بینکاروں کی مالی غلامی میں چلی گئی، اور وہ قرض جو محض جنگی اخراجات پورا کرنے کے لیے لیا گیا تھا، سیاسی خود مختاری کی قیمت بن گیا۔ اس یورپی مالیاتی گرفت کو ادارہ جاتی شکل دینے کے لیے 1863 میں امپیریل آٹومن بینک قائم کیا گیا۔ بظاہر ایک عثمانی قومی بینک، مگر حقیقت میں ایک فرانسیسی اور برطانوی مشترکہ ادارہ تھا، جس کا دارالحکومت، انتظامیہ اور پالیسی مکمل طور پر یورپی سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں تھی۔
برطانیہ اس بینک کے ذریعے مشرق وسطی میں اپنی مالی بالادستی کو وسعت دے رہا تھا، جبکہ فرانس اسے عثمانی معیشت میں طویل مدتی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہی بینک سلطنت عثمانیہ کا مرکزی بینک اور خزانے کا نگران بن گیا، جو ترک محصولات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو براہ راست یورپی قرض دہندگان کے کھاتوں میں منتقل کرتا تھا۔ اس نظام نے سلطنت کو نہ صرف قرضوں کے جال میں جکڑ دیا، بلکہ یورپی سامراج کو استنبول کے اقتدار کے دل تک رسائی دے دی۔ یہ دراصل وہ لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کی مالی آزادی ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہو گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا ایک عظیم ہلچل سے گزر رہی تھی۔ یورپی طاقتیں نو آبادیات کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطی میں سامراجی قوتیں نئی سرحدیں کھینچ رہی تھیں۔ لیکن انہی لمحوں میں ایک عظیم اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ، جس نے صدیوں تک یورپ اور ایشیا میں طاقت کا توازن قائم رکھا تھا، اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نو آبادیاتی سرمایہ داری اپنے عروج پر تھی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتیں دنیا کے وسائل پر قبضے کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ پہلی عالمی جنگ محض ایک فوجی تصادم نہیں تھا، بلکہ دنیا کی از سر نو تقسیم کی جنگ تھی۔ اسی جنگ نے عثمانی خلافت کو توڑ کر رکھ دیا۔ سلطنت کی شکست نے مسلمانوں کی عالمی سیاسی طاقت کو بکھیر دیا، اور وہ امت جو کبھی 3 بر اعظموں پر حکمران تھی، اب مغربی طاقتوں کے نقشے میں ایک شکست خوردہ اور تقسیم شدہ قوم بن چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے آخری مہینوں میں سلطنت عثمانیہ ایک شکست خوردہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار طاقت بن چکی تھی۔ 30 اکتوبر 1918 کو دستخط ہونے والے معاہدہ مدروس نے سلطنت کی خود مختاری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی فوجیں تحلیل کر دی گئیں، بندرگاہیں اور ریلوے لائنیں اتحادی افواج کے قبضے میں چلی گئیں، اور بحرہ اسود کے تمام راستے برطانوی بحری بیڑے کے کنٹرول میں آ گئے۔ صرف 2 ہفتے بعد 13 نومبر 1918 کو برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یونان کی افواج استنبول میں داخل ہو گئیں۔ خلافت کا دارالحکومت اب عملی طور پر اتحادی طاقتوں کے زیر قبضہ تھا۔ خلیفہ کی حکومت بظاہر قائم تھی، مگر اس کے فیصلے اب استنبول کے محلات میں نہیں، لندن اور پیرس کے دفاتر میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد 10 اگست 1920 کو کیا جانے والا معاہدہ سیور دراصل سلطنت عثمانیہ کی تدفین کا اعلان تھا۔ اس معاہدے نے مشرق وسطی کا نقشہ یورپی طاقتوں کے درمیان بانٹ دیا۔ شام اور لبنان فرانس کے ہاتھوں میں چلے گئے، عراق، فلسطین اور اردن پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ ازمیر اور اناطولیہ کے مغربی ساحل یونان کے حوالے ہوئے، اور بعض فورس بین الاقوامی نگرانی میں دے دیے گئے۔ خلیفہ کے پاس صرف استنبول کے چند محل اور مذہبی رسومات کی علامتی حیثیت باقی رہ گئی۔ حقیقت میں سلطنت عثمانیہ اب وجود میں تھی، مگر اقتدار میں نہیں تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئی قوت مصطفیٰ کمال پاشا کی قومی تحریک آزادی کی مشعل لے کر ابھری، اور یورپی سامراج کی اس تقسیم کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئی۔ انہی حالات میں ایک فوجی جنرل مصطفیٰ کمال پاشا اپنی غیر معمولی بصیرت اور عزم کے ساتھ تاریخ کے افق پر نمودار ہوتا ہے۔ گیلی پولی کے محاذ پر ان کی فوجی کامیابیوں نے انہیں عالمی سطح پر مشہور کر دیا، لیکن جب سلطنت کے حکمرانوں نے 1918 میں معاہدہ مدروس پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں ترکی کے بیشتر علاقے اتحادی افواج کے قبضے میں چلے گئے، مصطفیٰ کمال نے اس معاہدے کے نقصانات کو سب سے پہلے پہچانا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سلطنت عثمانیہ کا پرانا ڈھانچہ اب باقی نہیں رہا، اور اگر ترک قوم کو زندہ رہنا ہے تو اسے خود اپنے قومی تشخص پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یوں 1919 میں انہوں نے قومی جدوجہد کا آغاز کیا،
جو بعد میں جدید ترکی کی بنیاد بنی۔ اسی دوران انقرہ میں ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی جو خلافت سے الگ ایک قوم پر مبنی ریاست کے تصور کو آگے بڑھا رہی تھی۔ مگر یہ صرف اندرونی جدوجہد نہیں تھی، یہ بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان ایک خفیہ سیاسی کھیل بھی تھا۔ 1917 میں روس میں بلشویک انقلاب آیا، زار شاہی حکومت کا تخت الٹا گیا اور ولادیمیر لینن کی قیادت میں ایک نئی سوویت ریاست قائم ہوئی۔ یہ انقلاب صرف روس کے داخلی سیاست تک محدود نہیں تھا۔ لینن کے نزدیک یہ انقلاب عالمی سطح پر سرمایہ داری کے خاتمے کی شروعات تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کمیونزم کی کامیابی کے لیے مشرقی اقوام، خاص طور پر مسلمان دنیا کی بیداری ضروری ہے۔ لینن نے محسوس کیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، مصطفیٰ کمال پاشا کی تحریک کی صورت میں۔ اس تحریک نے برطانوی اور فرانسیسی سامراج کے خلاف بغاوت کی تھی، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ماسکو اور انقرہ کے مفادات یکجا ہونے لگے۔ روس اس وقت خود خانہ جنگی اور قحط کے دہانے پر تھا، لیکن لینن نے ترکوں کے لیے مالی اور عسکری امداد کا فیصلہ کیا۔ 1919 سے 1922 تک ماسکو اور انقرہ کے درمیان خفیہ خطوط، ٹیلی گرام اور انٹیلیجنس رپورٹس کا تبادلہ ہوا، جنہیں بعد میں سوویت آرکائیو سے حاصل کیا گیا۔ 1920 میں سوویت وزیر خارجہ جارجی چیچرن نے لینن کو ایک تفصیلی خط لکھا، جس میں اس نے ترکی کی داخلی صورتحال اور مصطفیٰ کمال کی تحریک پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اس خط میں چیچرن نے لینن کو آگاہ کیا کہ ترکی کی قومی تحریک ابھی کسی واضح سیاسی جماعت یا نظریاتی دھارے میں منقسم نہیں ہوئی، لیکن اس کے رجحانات جمہوری اور جمہوریہ کے قیام کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ انقرہ میں قائم ترک نیشنل سینٹر کا مقصد غیر ملکی قبضے کے خلاف قومی مزاحمت ہے، اور وہاں کے رہنما بالخصوص مصطفیٰ کمال اپنے ملک کو قوم پرستی کی بنیاد پر از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ چیچرن نے وضاحت کی کہ اگرچہ اس وقت ترکی میں کمیونزم کے لیے موزوں حالات نہیں ہیں، لیکن عوام میں مغربی سرمایہ داروں اور مقامی جاگیرداروں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، جو بلشویک نظریات کے لیے ایک ممکنہ راستہ کھول سکتی ہے۔ تاہم اس نے لینن کو متنبہ کیا کہ ترک عوام اپنی زمین اور مذہبی شناخت کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں، اس لیے وہاں سوویت طرز کا کمیونزم سست رفتاری سے ہی پنپ سکتا ہے۔ چیچرن کے اس خط نے سوویت پالیسی کو یہ فہم دیا کہ ترکی میں بلشویک انقلاب کی بجائے قوم پرستی کے ساتھ تعاون ہی روس کے لیے زیادہ مؤثر راستہ ہوگا۔ 27 ستمبر 1920 کو سوویت وزیر خارجہ جارجی چیچرن نے لینن کو ایک اور نہایت اہم خفیہ خط لکھا، جو اس وقت ترکی اور سوویت یونین کے باہمی تعلقات کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ اس خط میں چیچرن نے لینن کو خبردار کیا کہ کمالی افواج شدید عسکری مشکلات کا شکار ہیں، اور اگر انہیں شکست ہو گئی تو اس کے نتیجے میں برطانوی سامراج اور خلیفہ پرست قوتیں دوبارہ ابھر سکتی ہیں۔ چیچرن کے مطابق یہ شکست نہ صرف انقرہ کی قومی تحریک بلکہ پورے مشرقی محاذ پر سوویت مفادات کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر مصطفیٰ کمال کی تحریک ناکام ہوئی تو اس کے اثرات قفقاز، بخارا اور ترکستان تک پھیلیں گے، اور ایک نیا مسلم جہاد ہمارے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے لینن سے درخواست کی کہ ترکی کو فوری طور پر اسلحہ، مالی امداد اور سیاسی پشت پناہی فراہم کی جائے تاکہ انقرہ حکومت کو سہارا دیا جا سکے۔ چیچرن کا یہ خط اس بات کا ثبوت ہے کہ سوویت قیادت کے نزدیک مصطفیٰ کمال کی تحریک محض ایک ترک قومی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ پورے مشرق میں بلشویک اثر و رسوخ کے تحفظ کی ضمانت تھی۔ 2 مہینوں بعد 22 نومبر 1922 کو سوویت وزیر خارجہ جارجی چیچرن نے ایک اور نہایت اہم خط ویا چسلوف
मोलोतोव को लिखा, जो उस वक्त सोवियत सियासत में लेनिन के करीबी साथियों में शुमार होते थे। इस खत में चेचरन ने तुर्की के साथ किए गए मास्को मुआहदे के हवाले से शदीद तशवीश जाहिर की। इसने बताया कि सोवियत हुकूमत के कुछ ओहदेदार तुर्की को माली वाजबात की अदायगी मौखर करने या नज़रअंदाज करने की तजवीज़ दे रहे हैं, हालांकि ये रकम मास्को मुआहदे के तहत वादा की गई थी। चेचरन ने खबरदार किया कि अगर रूस ने अपने अहद से इन्हिराफ किया तो इसके नतीजे में न सिर्फ तुर्की के किसानों और कारीगरों को सोवियत यूनियन पर एतमाद खत्म हो जाएगा, बल्कि मशरकी अक़वाम के सामने सोवियत यूनियन की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। इसने मोलोतोव को लिखा कि ऐसा इकदाम हमें तमाम मशरकी अक़वाम की नज़रों में रुसवा कर देगा और ये तासुर पैदा करेगा कि सोवियत रूस मुआहिदों की पासदारी नहीं करता। चेचरन का ये खत इस हकीकत की अक्कासी करता है कि उस वक्त सोवियत क़यादत तुर्की के साथ ताल्लुकात को महज सफारती मामला नहीं बल्कि पूरे मशरिक में सोवियत इमेज और असर रसूख के इम्तिहान के तौर पर देख रही थी। इस खत का लुब्बे लुबाब ये है कि अगर कमाली अफवाज को शिकस्त हुई तो नतीजा ये होगा कि बरतानवी साम्राज्य को दोबारा मुस्लिम दुनिया में ताकत मिल जाएगी। इसके असरात कुफकास, बुखारा और तुर्किस्तान तक फैल सकते हैं। लिहाजा हमें हर कीमत पर अंकारा हुकूमत की मदद करनी चाहिए। इसी हिदायत पर सोवियत हुकूमत ने सोना, असला और फौजी मुशीरान तुर्की भेजे। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक 1921 तक मास्को ने 22 मिलियन रूबल की इमदाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा को फराहम की, जिससे तुर्क फौज को जदीद हथियार मिले, वही हथियार जिनसे यूनानी अफवाज को शिकस्त देकर मुस्तफ़ा कमाल ने इज़मीर वापस लिया। यूं कहा जा सकता है कि तुर्क आज़ादी की जंग में सोवियत फंडिंग एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई, लेकिन इस इत्तेहाद के पीछे एक तजाद छुपा था। लेनिन का मकसद था कि मशरकी अक़वाम में बल्शेविक नज़रियात को फ़रोग़ दिया जाए ताकि कम्युनिज़म आलमी सतह पर फैल सके, जबकि मुस्तफ़ा कमाल का मकसद था तुर्क कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी। वो किसी आलमी नज़रिए के ताबे नहीं होना चाहते थे। 1924 में अतातुर्क ने एक तारीखी और मुतनाज़ फैसला किया, यानी खिलाफत का खात्मा। ये महज एक मजहबी इदारे की मनसूखी नहीं थी, बल्कि इस्लामी दुनिया की 1000 साला सियासी मरकजियत का इख्तिताम था। मुसलमानों के लिए खिलाफत एक इलामत थी, वहदत, क़यादत और आलमी वक़ार की, मगर अतातुर्क के नज़दीक खिलाफत माजी की जंजीर थी जो नई तुर्क रियासत को कदामत से बांधे रखे हुए थी। यूं तुर्की एक सेकुलर कौमी रियासत बन गया जिसने मजहबी खिलाफत की जगह जमहूरी और मगरबी तर्ज की इस्लाहात को इख्तियार किया। यह फैसला दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक जलजला साबित हुआ। बरे सगीर, मिस्र, शाम और अफ्रीका तक खिलाफत के हामी तहरीकें उठीं, लेकिन यूरोप के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। इस्लामी दुनिया की मरकजी सियासी कुव्वत अब टुकड़ों में बंट चुकी थी। इसी लम्हे से साम्राज्यी कुव्वतों को मशरिक पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिला। खिलाफत का खात्मा गोया यूरोपी नौआबादियाती अज़ाइम की सबसे बड़ी फतूहात में से एक था। पहली आलमी जंग के बाद यूरोपी ताकतों ने मशरिक वुस्ता की नई तकसीम की। फ्रांस ने शाम और लिबनान पर कब्जा किया, बरतानिया ने इराक और फ़लस्तीन में अपनी हुकूमत कायम की। ये सब कुछ साइकस-पीको मुआहदे के तहत हुआ, जिसने खिलाफत उस्मानिया के मलबे पर मसनूई रियासतें खड़ी की। यूं वो खित्ता जो सदियों तक एक मरकज़ के ताबे था, अब टुकड़ों में बट गया। इस तकसीम ने इस्लामी दुनिया को न सिर्फ सियासी बल्कि ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला कर दिया। अतातुर्क का तुर्की अगरचे आज़ाद हुआ, मगर इस आज़ादी की कीमत उम्मत की वहदत के खात्मे की सूरत में अदा की गई। जब हम मुस्तफ़ा कमाल और लेनिन के ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि ये ताल्लुक महज सियासी ज़रूरत का नतीजा था। दोनों रहनुमा एक दूसरे के दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद हुए, मगर उनके मकासिद जुदा थे। लेनिन
عالمی انقلاب کا خواب دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کمال قومی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ خلافت کا خاتمہ دراصل اسلامی سیاسی شعور کے ایک دور کا اختتام تھا، اور اس کے ساتھ ہی نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل نے جنم لیا۔ یورپ اور روس دونوں نے اپنی اپنی حکمت عملی کے ذریعے مشرق کی وحدت کو کمزور کیا، اور دنیا کی وہ طاقت جو کبھی ایک امت کے نام سے پہچانی جاتی تھی اب قوموں میں بٹ گئی۔ یہ کہانی صرف ترکی کی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کی ہے، جہاں خلافت سے قومیت، روحانیت سے سیاست اور اتحاد سے تقسیم کا سفر مکمل ہوا۔ تاریخ کے اس موڑ پر مصطفیٰ کمال نے ایک نئی ترکی کی بنیاد رکھی، مگر اس کے ساتھ ایک پرانی دنیا ختم ہو گئی، اور وہ دنیا جو کبھی خلافت کہلاتی تھی آج تک اپنی کھوئی ہوئی مرکزیت کو تلاش کر رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔